آج جو دعا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بہت مختصر سی دعا ہے اور اس کا پس منظر بھی بڑا مختصر سا ہے. مختصر اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیگر پیغمبروں کے واقعات کی بنسبت ہمارے ناظرین زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ عام طور پر دیگر پیغمبروں کے حالات ہم اتنے واقف نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف مجالس میں، درس میں ادھر ادھر سنتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے اندر جو مختلف آزمائشیں اور جو تکالیف آپ پہ آئیں، آپ ایک وقت تک تو وہاں پر اس کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور بعثت کے بعد سے لے کر 13 سال تک آپ مکہ میں رہے اور مختلف آپ کے اوپر مظالم ڈھاتے رہے، لوگ کفار ڈھاتے رہے. اسی دوران میں طائف والا واقعہ بھی ہوا. طائف کے اندر آپ پر جتنے مظالم ڈھائے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی سختی کبھی نہیں آئی جتنی طائف کے دن آئی تھی. اس قدر سخت دن تھا وہ آپ کے لیے. تو وہ طائف کا واقعہ بھی اسی 13 سال کے اندر آیا. جناب ابو طالب بھی رخصت ہوئے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اسی میں رخصت ہوئی انہی 13 سالوں کے اندر، اور دیگر معاملات ہوئے کہ جو آپ کے لیے بڑے تکلیف دہ تھے. تو ایسے حالات میں جب 13 سال مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف تشریف لے جائیں. اور یہ میں شاید حضرت یونس علیہ السلام والے واقعے میں کچھ تھوڑا سا بتا چکا ہوں کہ پیغمبر جو ہوتا ہے نا، وہ آخر وقت تک اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اس وقت تک قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے. جی ہاں، اور ان کی کوتاہی یہی تھی کہ وقت سے پہلے. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کبھی بھی پیغمبر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اپنی اس پوزیشن کو نہیں چھوڑتا، اپنی بستی کو نہیں چھوڑتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور 13 سال تک آپ پہ آزمائشیں آتی رہیں، لیکن آپ نے دوسروں کو ہجرت کا حکم دیا کہ تم موو کرنا چاہو تو کر جاؤ. کوئی ہجرت حبشہ چلے گئے، کچھ لوگ کہیں اور چلے گئے، مگر آپ خود موو نہیں کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. جب اللہ کا حکم آیا، اب آپ کو موو کرنا تھا، تو اس موو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ساتھ وہاں سے ہجرت کی ہے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرنے کی دعا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے لفظ اس کا شروع ہوتا ہے وقل، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ آپ یہ کہیے، اور کہیے کے بعد وہ پوری دعا ہے. تو وہ دعا کیا ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، 80. اس میں قل کا لفظ ہم ہٹا دیں تو دعا جو ہے وہ ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آپ کہہ دیجئے، اس کہہ دیجئے کے بعد جو دعا ہے، اے میرے رب، ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. یعنی جہاں پر بھی میرا داخلہ ہو، ادخلنی داخلہ، جہاں پر بھی میرا داخلہ ہو، جہاں پر بھی تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے بھی تو مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ایک قوت کو میرا مددگار بنا دے. یہ اللہ نے سکھائی ان کو دعا اور پیغمبر نے یہ دعا کی. بہت سمپل سی دعا. اس پوری کی پوری دعا میں دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیاوی دعا ہے، یہ تو دنیا کی بات کی ہے. ایک جگہ سے نکلے سچائی کے ساتھ نکلے، دوسری جگہ گئے، دنیا سے نکل کے آگے نہیں جانا کیا؟ ہاں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیاوی دعا ہے. نہیں، یہ دنیاوی دعا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جب مجھے ایک جگہ سے تو نکال رہا ہے تو اس طرح سے نکال کہ میں بالکل سرخرو ہو کر نکلوں اس جگہ سے. میں ملامت زدہ ہو کر نہ نکلوں، میں سرخرو ہو کر نکلوں اور سچائی کے ساتھ نکلوں، حق کے ساتھ نکلوں. اور جہاں پر میں انٹر ہو رہا ہوں وہاں پر بھی میں حق کے ساتھ انٹر ہوں. یہ بذات خود حق اور سچائی کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو تیسرا حصہ ہے نا دعا کا وہ ہے
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے میرے لیے ایک قوت کو میرا مددگار بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، اور یہ مدد جنرک ہے. اب یہ مدد آپ طلب کر رہے ہیں، یہ جنرک ہے، آپ ہر لمحے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنی طرف سے میرے لیے ایک قوت کو مددگار بنا دے. اچھا، سلطان کا جو لفظ ہے نا، وہ اقتدار کے لیے بھی آتا ہے، اتھارٹی کے لیے بھی آتا ہے، اور قوت کے لیے بھی آتا ہے. تو اس کے دونوں میننگ ہو سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک قوت کو میرا مددگار بنا، یا اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا. تو پیغمبر نے یہ جب دعا کی تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر جب مدینہ تشریف لے گئے تو اقتدار ان کو ملا. مدینہ جاتے کے ساتھ ہی وہ چیف آف دا اسٹیٹ تھے وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی. تو یہ جو دعا ہے، اگر آپ عام لوگ ہم جب یہ دعا کریں کہ رب ادخلنی مدخل صدق، یہ دعا مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ ان موقعوں پر کی جانے والی دعا ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہوں، مائیگریٹ کر رہے ہوں یا ٹریول کر رہے ہوں. جیسے مجھے اگر فرض کریں کل مجھے جانا ہے دبئی جانا ہے، تو اگر میں یہ دعا بھی ساتھ میں پڑھ لوں، سواری کی دعا اپنی جگہ پر ہے، پر یہ دعا پڑھ لوں کہ یا اللہ تو مجھے یہاں سے اس شہر سے نکال رہا ہے اور دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، مجھے سچائی کے ساتھ لے جا اور سچائی کے ساتھ وہاں داخل کر، اور میرا مددگار رہے. یعنی جب میں وہاں جاؤں گا تو تیری ہی مدد مجھے درکار ہوگی، تیری مدد چاہیے. بڑی عمدہ دعا ہے جب آپ ٹریول کر رہے ہوں، جب آپ مائیگریٹ کر رہے ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں. یہ بہت بہترین میں دعا اپنے گھر سے نکل کے آپ کے گھر چائے پینے آؤں تب بھی یہ دعا لگتا تب بھی دعا ہے. دعا بڑی جنرک ہے نا. دعا تو اس میں دعا میں شہر کا یا ملک کا تو نام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جہاں سے تو مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل. اچھا، اس میں دو باتیں میں ایک تو وہ مقبول سے جو شروع ہوئی کہ اس سے زیادہ عظیم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اس الفاظ میں مجھ سے مانگ لو. وقر ربی ادخلنی، اے نبی کہیے کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ نکال. تو مطلب انتہا ہے، انتہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہم نے باقی دوسرے انبیاء کی بات کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بھی اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ مجھ پہ یہ صادق ہے. بالکل 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 100% یہ بات ہے. یہ صادق اور امین ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری سچائی کو قائم رکھنا، میری سچائی کو قائم رکھنا، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر بھی میری سچائی کو قائم رکھنا، جہاں سے نکل رہا ہوں وہاں پر بھی قائم رکھنا. اور جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دو عالم ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک سلطان مجھے ایک سلطان چاہیے، طاقت کی شکل میں یا اقتدار کی شکل میں، اور مجھے سلطان چاہیے اور تیری طرف سے چاہیے، کیونکہ میرا مددگار صرف تو ہے اور کوئی نہیں ہے. کوئی مجھے پناہ دینے والا، کوئی میرا مددگار، کوئی مجھے مصیبت سے بچانے والا ہو ہی نہیں سکتا سوائے تیری ذات کے. یہ ان کے الفاظ ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو سوچیں پھر میری جو اکڑ ہے اس کی تو واہ واہ. ہم لوگ تو مطلب کسی گنتی میں نہیں آتے نا. مطلب کیا ہماری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو جس طرح آزماتا ہے، جیسی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جس طرح سے کڑے امتحانات سے نکالتا ہے، اور پھر جس طرح نوازتا ہے، اور پھر جس طرح نوازتا ہے. تو ہمیں تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے عدل نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. کیونکہ اگر تم نے اللہ سے عدل مانگا اور اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پر آ گیا نا، تو قیامت کے دن اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ عائشہ اللہ سے آسان حساب کی درخواست کرو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا پیغمبر نے سکھائی ہے حضرت عائشہ کو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کرنا آسان طریقے پر. یہ حضرت عائشہ کو علیہ السلام کے لیے حضرت عائشہ کو سکھا رہے ہیں پیغمبر کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حساب. یہ بھی دعا ہے، دعا کا ہم چونکہ ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی دعا ہے، اکثر یہ پڑھنی چاہیے دعا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب کرنا آسان حساب کے طریقے سے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے، کہ کیا آسان حساب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا نامہ اعمال جو ہے وہ کھول لے اور
پڑھے اور چھوڑ دے. فرمایا نہیں, آسان حساب تو اگر کسی کا نامہ عمل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا نا تو سمجھو وہ پکڑا گیا. آسان حساب تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے فرشتے پیش کریں کسی بندے کو اور اللہ تعالیٰ کہے بس ٹھیک ہے جانے دو. یہ ہے آسان حساب. اگر کھاتا کھل گیا, اگر کھاتا کھل گیا تو گیا, وہ بندہ گیا, گڑ گیا وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا عدل نہ مانگو, فضل مانگو, اور یہ دعا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. بہت خوب. اور یہ حضرت عائشہ علیہ السلام کے لیے. اب میری عقل تو دیکھیں صاحب, میری تو امی کلمہ گو تھی تو میں تو جنت پہنچا ہی پہنچا. اس کے لیے بہت شکریہ.